بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فقہ میں روزہ کا جو ہے باقاعدہ تیسرا لیکچر ہے ہمارا، اور کل چوتھا بنتا ہے اگر اس میں ہم شامل کریں تعارف کو بھی۔ تو ہم صفحہ نمبر 21 پہ کل ہم نے ختم کیا تھا کہ انہوں نے جب نکلے تو جنگل پہ ان لوگوں نے حملہ کر دیا، پھر وہاں سے وہ بیچارے گرتے پڑتے آئے تو ایک مسلمان غریب ایک گاؤں نظر آیا، غریب مسلمانوں کا، میواتیوں کا۔ تو انہوں نے ان کو ایک جگہ دی اپنے چوپاڑ میں، اور پھر کہا کہ یہاں بارات آنے والی ہے تو کوئی کام کریں آپ بھی اور رہنے کے لیے۔ تو ان جو مرزا شہزور تھا یہ بیان کر رہا ہے، اور اس نے کہا کہ مجھے کام بتائیے۔ تو ان کا چودھری بولا، صفحہ نمبر 21 کی آخری لائن ہے، یہ آخری حصے میں بول رہا، ان کا چودھری بولا، ہم نے کہ بیرا کہ تو کیا کام کر سکے ہے۔ اب انہی کی زبان میں اس نے کہا کہ مجھے کیا پتا کہ تمہیں کیا کام کرنا آتا ہے۔ میں نے جواب دیا، میں سپاہی ہوں، میں سپاہی زیادہ تیغ و تفنگ چلانا میرا ہنر ہے۔ کہتا ہے میں سپاہی تو ہوں، میں سپاہی کا بیٹا ہوں، سپاہی زیادہ ہوں، مجھے تیغ یعنی تلوار اور تفنگ، تو تفنگ کا جو مطلب ہے بندوق، رائفل، یہ چلانا مجھے آتا ہے، یہ میرا ہنر ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں جانتا۔ گوار سن کر ہنسنے لگے۔ گوار کا مطلب ہے کہ وہ ان پڑھ جو غریب مسلمان میواتی تھے وہ ہنسنے لگے۔ نہ بابا، یہاں تو ہل چلانا ہوگا، گھاس کھودنی ہوگی، ہم نے تلوار کے ہنر کیا کرنے ہیں۔ گواروں کے اس جواب سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جواب دیا کہ بھائیو، مجھ کو تو ہل چلانا اور گھاس کھودنی نہیں آتی۔ مجھ کو روتا دیکھ کر گواروں کو رحم آ گیا، اور بولے اچھا تو ہمارے کھیت کی رکھوالی کیا کر، اور تیری عورتیں ہمارے گاؤں کے کپڑے سی دیا کریں، فصل پر تجھ کو اناج دے دیا کریں گے جو تجھ کو برس دن کو کافی ہوگا۔ یعنی جب فصل ہماری پک جایا کرے گی تو ہمیں سال بھر کے لیے تمہیں ہم کھانے کو اناج فصل دے دیا کریں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، میں سارا دن کھیت پر جانور اڑایا کرتا، یعنی جو پرندے جو خوشے وغیرہ کھاتے ہیں نا گندم کے یا چاولوں کے، ان کو اڑانا بھی ایک کام ہوتا ہے، تو وہ سارا دن ان کے کھیتوں کی رکھوالی کرتا۔ یہ جو ہے مرزا شہزور، اور اس کی جو بیوی اور ماں اور بہن وہ گاؤں کی عورتوں کے کپڑے سیتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بھادوں کا مہینہ آیا، یہ ساون بھادوں آج کل یہ چلتا ہے جو برسات کا مہینہ، اور گاؤں میں سب کو بخار آنے لگا۔ میری اہلیہ یعنی میری بیوی اور بہن کو بھی بخار نے آن دبایا۔ وہ گاؤں، وہاں دوا اور حکیم کا کیا ذکر، وہ گاؤں تھا، وہاں دوا اور حکیم کون سا آتا وہاں پہ، یعنی ڈاکٹر تو ہوتا نہیں تھا وہاں پہ، خود لوٹ پیٹ کر اچھے ہو جاتے، یعنی خود ہی لوٹ پیٹ کر، یعنی مطلب یہ ہے کہ خود ہی تکلیف برداشت کر کے لوگ اچھے ہو جاتے تھے، اور ہم کو دواؤں کی عادت تھی۔ یعنی یہ بادشاہ تھے، یہ شہزادہ تھا مرزا شہزور، ناز و نظم میں پلا ہوا، اس کو عادت تھی کہ یہ دوائی کے بغیر ٹھیک ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کو بڑی تکلیف ہوئی پھر ظاہر ہے جب دوائی نہ ملی۔ اس حالت میں ایک دن اس زور کی بارش ہوئی کہ جنگل کا نالا چڑھ آیا، یعنی جنگل کے نالے میں طوفان آ گیا، اور پاؤں کمر میں، گاؤں میں کمر پانی ہو گیا، یعنی لاکھ جنہوں کہتے ہیں نا انسان کی کمر ڈوب جاتی ہے جس کے اندر۔ گاؤں والے تو اس کے عادی تھے، لیکن ہماری حالت اس طوفان کے سبب مرنے سے بدتر ہوگی۔ کہتا گاؤں والوں کے لیے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن ہماری حالت یہ ہوئی کہ ہم مرنے کے قریب ہو گئے، یعنی اس طوفان کو برداشت نہیں کر سکے۔ چونکہ پانی ایک دفعہ ہی رات کے وقت گھس آیا، اس لیے ہماری عورتوں کی چارپائیاں بالکل غرق آب ہو گئی، پانی میں ڈوب گئیں۔ آخر بڑی مشکل سے چھپر کی بلیوں میں دو چار پائیاں اڑا کر عورتوں کو ان پر بٹھایا۔ بلیاں بالے کو کہتے ہیں، یہ چھت پہ ڈالتے ہیں نا، یہ لکڑی کی ایک کی شاخ کہہ لیں آپ اس کو۔ تو کہتا ہے کہ بڑی مشکل سے چھپر کے اوپر لکڑیاں اڑا کے اس کو، تو چار پائیاں اوپر اٹھائیں، اس پر عورتوں کو بٹھایا۔ پانی گھنٹہ بھر میں اتر گیا، لیکن غضب یہ وہ کھانا، اناج اور اوڑھنے بچھانے کے سارے کپڑے گیلے کر گیا۔ پچھلی رات میری بیوی کے جاڑے سے بخار آیا۔ پچھلی رات جو تھا اس کی بیوی کو بخار چڑھا ہوا تھا۔ اس وقت کی پریشانی بس بیان کرنے کے قابل نہیں۔ اندھیرا گپ، می کی جھڑی، می کا مطلب ہے بارش، کپڑے سب گیلے، آگ کا سامان ناممکن۔ حیران تھے الہی کیا انتظام کیا جائے۔ مریضہ کی حالت یعنی اس کی بیوی کی حالت بڑی ابتر تھی، یہاں تک کہ تڑپنے لگی اور تڑپتے ہی مر گئی۔ دیکھیں اب کتنی تکلیف کی کیفیت ہے کہ ایک نوجوان شہزادہ تھا جو، اس کے ساتھ یہ کیفیت ہوئی۔ چونکہ وہ ساری عمر ناز و نعمت میں پلی تھی، غدر کی مصیبتیں ہی ان کے لیے ہلاکت کے لیے کافی تھی۔ خیر اس وقت تو جان بچ گئی تھی۔ غدر میں کہتا ہے وہ ویسے تو غدر کی جو مصیبتیں تھی اسی میں اس کو مر جانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت وہ بچ گئی۔
مگر یہ بات کا جو جھٹکا ایسا برا لگا کہ جان لے گیا۔ صبح ہو گئی، گاؤں والوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے کفن وغیرہ منگوایا، اور دوپہر تک یہ محتاج شہزادی گورے غریبہ میں ہمیشہ کے لیے جا سوئی۔ گور قبر کو کہتے ہیں، اور غریباں یعنی غریبوں کی قبر، غریبوں کے قبرستان میں غریبوں کی طرح جا سوئی۔ اب ہم کو کھانے کی فکر ہوئی، کیونکہ اناج سب بھیگ کر سڑ گیا تھا۔ گاؤں والے سے بھی مانگتے ہوئے لحاظ آتا تھا، یعنی شرم آتی تھی، وہ بھی ہماری طرح اسی مصیبت میں گرفتار تھے، ان کا بھی اناج گل سڑ گیا تھا، وہ پانی جو بھیگ پہ گو گیا اس کو۔ تاہم ہمارے گاؤں کے چودھری کو خود ہی خیال ہوا، اور اس نے قطب شاہ سے 1 روپے کا آٹا منگوا دیا۔ قطب صاحب سے جو قریبی کو قصبہ تھا، 1 روپیہ اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی، آٹا منگوا دیا۔ وہ آٹا نصف کے قریب خرچ ہوا ہوگا، یعنی کافی دنوں وہ آٹا چلا۔ پھر اس کے بعد رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا۔ والدہ صاحب کا دل بہت نازک تھا، وہ ہر وقت گزشتہ زمانے کو یاد کیا کرتی تھی۔ رمضان کا چاند دیکھ کر انہوں نے ٹھنڈا سانس بھرا اور چپ ہو گئی۔ میں سمجھ گیا ان کو اگلا وقت یعنی پچھلا وقت، گزرا ہوا زمانہ یاد آ گیا ہے۔ تسلی کی باتیں کرنے لگا، جس سے ان کو کچھ ڈھارس ہو گئی، یعنی تسلی ملی۔ 4-5 دن تو آرام سے گزر گئے، مگر جب آٹا بھی ختم ہو گیا تو بڑی مشکل درپیش ہوئی۔ سوال کرتے ہوئے بڑی شرم آتی، پاس ایک کوڑی نہ تھی، یعنی ایک پیسہ نہیں تھا۔ شام کو پانی سے روزہ کھولا، بھوک کے مارے کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ والدہ صاحبہ کی عادت تھی کہ اس قسم کی تکلیف کے وقت بیان کر کے رویا کرتی تھی، مگر آج بڑے اطمینان سے خاموش تھی۔ ان کی خاموشی اور اطمینان سے میرے دل کو بھی سہارا ہوا، اور چھوٹی بہن کو بھی، جس کے چہرے پر بھوک کے مارے ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ دل دلاسا دینے لگا۔ وہ معصوم بھی میرے سمجھانے سے نڈھال چارپائی پہ جا پڑی اور تھوڑی دیر میں سو گئی۔ بھوک میں نیند کہاں آتی ہے، بس ایک غوطہ سا لگا، یعنی ایک جھٹکا سا لگا نیند کا۔ اسی غوطہ اور ناتوانی کی حالت میں سحری کا وقت آ گیا۔ والدہ صاحبہ اٹھیں۔ تہجد کی نماز کے بعد جس دردناک الفاظ میں انہوں نے دعا مانگی، اس کی نقل کرنا محال ہے۔ مرزا شہزور کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پھر وہ دعا مانگی نا، وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اتنی تکلیف سے انہوں نے وہ اپنا درد مندی سے وہ دعا مانگی کہ میں ان کے الفاظ کو بیان کرنے کا حوصلہ نہیں پاتا، اور عرض کی بارگاہ الہی میں کہ یا اللہ، ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے جس کی سزا یہ مل رہی ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہمارے گھر سے سینکڑوں محتاجوں کو کھانا ملا کرتا تھا، آج ہم خود دانے دانے کو محتاج ہیں، روزے پر روزہ رکھتے ہیں۔ خدا بندہ، اگر ہم سے قصور ہوا ہو تو اس معصوم بچی نے کیا خطا کی ہے، جس کے منہ میں کل سے ایک کھیل اڑ کر نہیں گئی، یعنی ایک چاول کا دانہ یا کوئی بھی اناج کا دانہ اس کے منہ میں اڑ کے نہیں گیا۔ پھر دوسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا، فاقہ میں روزے پر روزہ رکھا۔ یہی کہانی میں کا عنوان ہے نا، فاقہ میں روزہ، یعنی ایک تو فاقے سے تھا ہی کچھ نہیں پاس، اور اس پر روزے پہ روزہ رکھے جا رہے تھے۔ پھر دوسرے دن کا فاقے میں روزے پر روزہ رکھا۔ شام کے قریب چودھریوں کا ایک آدمی دودھ اور میٹھے چاول لایا اور بولا، آج ہماری نیاز تھی، یہ اس کا کھانا ہے، اور 5 روپے زکوٰۃ کے ہیں۔ ہر سال بکریوں کی زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، مگر اب کے نقد دے دیا ہے، کہ پہلے بکریاں دیا کرتے تھے، اب انہوں نے پیسے دے دیے ہیں، یعنی اپنے مال کی زکوٰۃ میں 1-2 بکری نکال دیا کرتے، لیکن اس دفعہ انہوں نے 5 روپے بھیجے۔ 5 روپے اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔ یہ کھانا اور روپے مجھ کو ایسی نعمت معلوم ہوئی، گویا مجھے بادشاہت مل گئی ہے، یعنی اس فاقے میں، اس بھوک میں کہتا ہے کہ مجھے یہ کھانا بڑا قیمتی لگا، اور پیسے مجھے ایسے لگے جیسے بادشاہت مل گئی ہے۔ خوشی خوشی والدہ کے آگے سارا قصہ کہتا جاتا تھا اور خدا کا شکرانہ بھیجتا جاتا تھا، مگر یہ خبر نہ تھی کہ گردش فلاکت نے مرد کے خیال پر تو اثر ڈال دیا، لیکن عورت ذات جوں کی تو اپنی قدیمی غیرت پر قائم ہے۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، کہتا ہے کہ گردش فلاکت کا مطلب ہے آسمان کی گردش، یعنی وقت کا گزرنا۔ وقت کا گزرنے نے مرد کے خیال پر تو اثر ڈال دیا، یعنی مرد کو تو بدل دیتا ہے وقت، لیکن عورت جو ہوتی ہے وہ نہیں بدلتی، وہ اپنی قدیمی غیرت پر قائم رہتی ہے، اپنے ماضی کو یاد کرتی رہتی ہے، اور وہ اپنی طبیعت کو نہیں بدل پاتی عورت۔ اس کا اس نے تذکرہ کیا، غیرت داری، یعنی اپنی جو اس کی ایک اکڑ تھی، ایک انا تھی، اس پر وہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ میں نے تو اس پر کمپرومائز کر لیا، لیکن جو ہے عورت جو ہے وہ تو اتنی جلدی نہیں اپنی طبیعت کو بدلتی۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ والدہ کا رنگ متغیر ہو گیا، بدل گیا، باوجود فاقے کے، یعنی بھوک کے، 2-3 دن کی بھوک تھی، اور ناتوانی کے، اور بڑی کمزوری کے، انہوں نے تیور بدل کر کہا، تف ہے تیری غیرت پر مرزا شہزور، لعنت ہے تیری غیرت پر، خیرات اور زکوٰۃ لے کے آیا ہے تو میرے کھانے کے لیے خیرات مانگی ہوئی چیز اور زکوٰۃ لے کے آیا ہے اور خوش ہو رہا ہے؟ ارے اس سے مر جانا بہتر تھا، اگرچہ ہم مٹ گئے ہیں، مگر ہماری حرارت تو نہیں مٹی، یعنی ہماری غیرت تو نہیں مٹی، ہمارے اندر کا جو خون ہے وہ تو ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، وہ تو گرم ہے نا۔ میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے۔
ہم صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں، ہم صدقے نہیں کھاتے، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ اور صدقے کھائیں۔ ہم تلوار کے زور پہ اپنی روزی کماتے تھے، ملک فتح کرتے تھے اور وہاں سے اپنا رزق حاصل کرتے تھے۔ والدہ کی ان باتوں سے مجھے پسینہ آ گیا، یہ مرزا شہزور بیان کر رہے ہیں، اور شرم کے مارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ چاہا کہ اٹھ کر یہ چیزیں واپس کر آؤں، مگر والدہ نے روکا اور کہا خدا ہی کو یہ منظور ہے تو ہم کیا کریں، سب کچھ سہنا ہوگا۔ یہ کہہ کر پھر کھانا رکھ لیا اور روزہ کھولنے کے بعد ہم سب نے مل کر کھا لیا۔ کہنے کو تو انسان بہت سی باتیں کہتا ہے، لیکن حالات انسان کو بہت مجبور کر دیتے ہیں۔ پھر اسی والدہ نے جس نے اتنی بڑی بات کی تھی، پھر وہی بیچاری نے کھا لیا، کیونکہ کیا بھوکا مر جاتی پھر وہ۔ 5 روپے کا آٹا منگوایا، جس سے رمضان خیر و خوبی بسر ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، اس کے بعد 6 مہینے گاؤں میں اور رہے، پھر دلی واپس چلے آئے۔ یہاں آ کر والدہ کا انتقال ہو گیا اور بہن کی میں نے شادی کر دی۔ انگریز سرکار نے میری بھی 5 روپے پینشن مقرر کر دی۔ جب انگریزوں سے بات چیت ہو گئی، صلح صفائی ہو گئی، انہوں نے بہادر ظفر کا جو خانوادہ تھا یا جو خاندان تھا، اس کی انہوں نے پینشن وغیرہ مقرر کر دی کہ اب یہ شہزادے ہیں تو ان کو کہاں لوگوں کی دکانوں پہ یا بازاروں میں یہ نوکریاں کریں گے، یہ ہماری ہی بدنامی کریں گے۔ تو انہوں نے ان سب کے وظیفے لگا دیے، پینشن مقرر کر دی، جس پر آج کل کی زندگی کا انحصار ہے۔ یہ بیگمات کے آنسو تصنیف میں سے لیا گیا ایک افسانہ تھا، یہ ختم ہوا۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔